السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے اور استقبال رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ تو ایسا ہی آج کی ہم اس ویڈیو میں رمضان المبارک کی آمد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ استقبالیہ پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کے خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ میں ہم کو خطاب فرمایا کہ اے لوگو، ایک باعظمت مہینہ آ رہا ہے جو ماہ مبارک ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اس ماہ کے روزے اللہ نے فرض فرما دیے ہیں اور اس کی تمام راتوں میں قیام کرنا غیر فرض قرار دیا ہے۔ اس ماہ میں جو شخص کوئی نیک کام کرے گا اس کو ایسا اجر و ثواب ملے گا جیسے اس کے علاوہ دوسرے ماہ میں فرض ادا کرتا اور فرض کا ثواب ملتا، اور جو شخص اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ آپس کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے تو یہ اس کی مغفرت کا اور دوزخ سے اس کی گردن کی آزادی کا سامان بن جائے گا، اور اس کو اسی قدر ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو ملے گا، مگر روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں ہر شخص کو اتنا مغرور نہیں جو روزہ افطار کروا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو پانی ملے ہوئے تھوڑے سے دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا کہ جو شخص افطار کے بعد کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا سیراب کریں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا، اور پھر جنت میں تو بھوک پیاس کا نام ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، تیسرا حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے غلام کا کام ہلکا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اس ماہ میں 4 کاموں کی کثرت کرو۔ ان میں سے 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو۔ وہ 2 کام جن کے ذریعے خدائے پاک کی خوشنودی حاصل ہوگی یہ ہے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا، خدائے پاک سے مغفرت طلب کرتے رہنا، اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں رہ سکتے ہیں، جنت کا سوال کرنا، دوزخ سے پناہ مانگنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسان کو اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر اس واسطے کہ وہ میری عبادت کریں۔ روزہ بدنی عبادت ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ روزے چند دن کے ہیں۔ روزہ کی حکمت بیان کی گئی ہے لعلکم تتقون۔ میں روزے کی حکمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تقوی صغیرہ و کبیرہ، ظاہر اور باطنیہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ آیت کریمہ نے بتایا کہ روزہ کی فرضیت تقوی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کے اندر کے جذبات ہیں، نفسانی خواہشات لگی ہوئی ہے جن سے نفس کا ابھار معاصی کی طرف ہوتا رہتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کے جذبات کمزور ہوتے ہیں، نفس کا ابھار کم ہو جاتا ہے اور شہوات و لذات کی امنگ گھٹ جاتی ہے۔ پورے ماہ کے رمضان میں روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ 1 مہینہ کھانے پینے اور جنسی تعلقات کے مقتصی پر عمل کرنے سے اگر باز رہے تو باطن کے اندر ایک نکھار اور نفس کے اندر سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی شخص رمضان کے روزے ان احکام و آداب کی روشنی میں رکھ لے جو قرآن میں آیا ہے اور جو حدیث میں بتایا گیا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی نفس ابھر جائے گا اور اللہ تعالی ہمارے دل کو بھی منور فرما دیں گے اور آئندہ رمضان میں ہمارے لیے تیاری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اللہ تعالی رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا اللہ تعالی ہمیں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔